السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک انگریز حاکم شہر سہارنپور انڈیا کے بچوں کے ایک مدرسے میں پہنچا اور بچوں کو تعلیم قرآن اور اس کے حفظ کرنے میں مشغول دیکھا۔ حاکم نے استاد سے سوال کیا کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ قرآن مجید ہے۔ پھر حاکم نے سوال کیا، کیا ان میں سے کسی نے پورا قرآن حفظ کیا ہے؟ استاد نے کہا ہاں، اور چند لڑکوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے جب سنا تو اسے بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا، ان میں سے ایک لڑکے کو بلاؤ اور قرآن میرے ہاتھ میں دے دو، میں امتحان لوں گا۔ استاد نے کہا، آپ خود جس کو چاہیں بلا لیجئے۔ چنانچہ اس نے خود ایک لڑکے کو بلایا جس کی عمر 13 یا 14 سال کی تھی، اور چند مقامات میں اس کا امتحان لیا۔ جب اسے کامل یقین ہو گیا کہ یہ پورے قرآن کا حافظ ہے تو متعجب اور حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ جس طرح قرآن کے لیے تواتر اور حفاظت ثابت ہے، کسی بھی کتاب کو ایسا تواتر میسر نہیں ہے۔ محض ایک بچے کے سینے سے پورے قرآن کا صحت، الفاظ اور ضبط اعراب کے ساتھ لکھا جانا ممکن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تو قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ دوستو، اسی طرح حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی کو ایک جگہ وعظ کے لیے بلایا گیا۔ وعظ سے پہلے حضرت کو ایک خط موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کافر ہیں اور جلاہے ہیں، اور یہ کہ اگر آپ نے یہاں وعظ میں اختلافی مسائل چھیڑے تو آپ کی خیر نہیں۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی نے اس خط پر بھڑکنے کے بجائے وعظ کے آغاز میں لوگوں کو وہ خط پڑھ کر سنایا اور اس کے بعد فرمایا، اس خط میں 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں کافر ہوں، اس کا جواب یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ میں کافر ہوں یا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کلمے کی بدولت 70 برس کا کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر بالفرض خدا نخواستہ میں کبھی کافر تھا بھی تو اس کلمے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ میں جلاہا ہوں، اس کا جواب یہ ہے کہ میں یہاں کوئی نکاح کا پیغام لے کر نہیں آیا جس کے لیے اس تحقیق کی ضرورت ہو۔ اگر بالفرض میں جلاہا ہوں مگر دین کی کوئی صحیح بات بتاتا ہوں تو محض جلاہا ہونے کی بنا پر اسے رد نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے اگر کسی کو واقعی میرے نسب کی تحقیق مقصود ہو تو تھانہ بھون کے لوگوں سے خط لکھ کر تحقیق کر لے۔ تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ میں وعظ میں کوئی اختلافی مسئلہ بیان نہ کروں، سو اس کا جواب یہ ہے کہ میں یہاں وعظ کہنے کے لیے خود نہیں آیا، مجھے اس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے۔ اگر اس مجمع میں سے کوئی ایک صاحب بھی اٹھ کر مجھے وعظ کہنے سے منع فرما دیں گے تو میں وعظ نہیں کہوں گا، اور وعظ میں میری عادت اختلافی مسائل کو موضوع بنانے کی نہیں ہے۔ لیکن اگر وعظ کے درمیان میں کوئی اختلافی مسئلہ آ جاتا ہے اور اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے تو پھر اس کے بیان سے میں رکتا بھی نہیں۔ یہی عمل اس وقت بھی ہوگا۔ اب اگر آپ بات سننا چاہیں تو میں وعظ شروع کروں ورنہ رک جاؤں۔ اس انداز کلام کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی ایک شخص نے بھی وعظ میں رکاوٹ نہ ڈالی، اور پھر جب وعظ شروع ہوا تو اس میں اتفاق سے بہت سے اختلافی مسائل بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے، اور بہت سے مخالفین اتنے متاثر ہوئے کہ ہم خیال بن گئے۔ دوستو، ان اکابر کے کردار کی روشنی میں آج ہمیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا ہوگا کہ ان حضرات نے ذاتیات کے اختلاف پر کسی طرح صبر و تحمل سے کام لیا، اور آج ہم
کس طرح اپنے مخالفوں سے انتقام لینے کی فکر میں پڑے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک انسان میں حلم، بردباری اور صبر و تحمل کی صلاحیت نہ ہو، وہ کسی بھی اجتماعی ذمہ داری کو نہ نبھا سکتا ہے اور نہ ہی اپنے ماتحتوں کی نظر میں مقبولیت حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، بالکل ایسے ہی ہے کہ آج ہم نے ہر کسی کو کافر کافر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ آج ہماری نظر میں صرف ہم ہی مسلمان ہیں اور کوئی مسلمان نہیں ہے۔ جس سے اختلاف وہ کافر، جس سے اختلاف وہ کافر، جو ہماری بات مانے، ہمارا ہم خیال ہو، وہ مسلمان۔ اللہ سے ڈریں دوستو، اسی طرح امریکہ کے اندر ایک بچہ مسلمان ہوا۔ اس بچے کا نام کسیندر فرتز تھا۔ یہ امریکہ کے ایک عیسائی گھرانے میں 1990 میں اس نے آنکھ کھولی۔ ماں باپ عیسائی تھے، مگر ماں نے اسے کھلے عام اجازت دی کہ میرا بیٹا جو چاہے مذہب اختیار کر لے، میری طرف سے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ اس کی ماں نے اسے مختلف مذاہب کی کئی کتابیں فراہم کر دی۔ اس نے تقریباً تمام کتابوں کا تقابلی مطالعہ کیا اور نتیجتاً 8 برس کی عمر میں اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کا نہ صرف اعلان کر دیا، بلکہ وہ دین اسلام کے بارے میں بہت کچھ جان بھی چکا تھا۔ نماز، اذان اور بہت سے شرعی احکام بھی اسے سمجھ میں آ گئے تھے۔ اس نے قرآن کریم کا بھی کچھ حصہ ازبر کر لیا تھا۔ اس سب میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران میں اس کی کسی ایک مسلمان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت جاگوزی ہو گئی تھی۔ اس نے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور اس میں گرامی سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنا نام محمد عبداللہ رکھا۔ اسے ایک اسلامی چینل نے اپنے ہاں بطور مہمان مدعو کیا۔ اس کی عیسائی والدہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ ابھی ٹی وی اینکر بچے سے سوالات کرنے کی تیاری میں تھا۔ اس بچے نے اچانک سے انہیں سوال کر کے چونکا دیا۔ بچے نے کہا کہ میں حج اور عمرہ کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ کیا یہ سفر مشکل ہے؟ میں لباس احرام کہاں سے خرید سکتا ہوں؟ وہ بچہ اپنے سکول میں اکیلا ہی مسلمان تھا۔ باقی سب طلبہ اور اساتذہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو وہ بچہ اکیلا کھڑا ہوتا، سکول میں اذان دیتا اور تنے تنہا نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو جاتا۔ اسی وجہ سے وہ سکول میں کافی مشہور ہو گیا تھا۔ اینکر نے محمد عبداللہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس رستے میں مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بچے نے بڑی حسرت اور افسوس سے ملے جلی جذبات میں کہا کہ مجھے بس ایک ہی پریشانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز کے اوقات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی میری نماز رہ جاتی ہے۔ اینکر نے کہا کہ آپ کو کیا چیز اسلام میں کھینچ کر لائی؟ بچے نے کہا کہ میں جتنا زیادہ اسلام کا مطالعہ کرتا گیا، اتنا ہی زیادہ اسلام میرے دل میں گھر کرتا گیا۔ اس نے پوچھا کہ محمد عبداللہ آپ کی خواہشات کیا ہیں؟ بچہ فوراً بولا، میری 2 تمنائیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں ایک اچھا سا مصور بن جاؤں تاکہ میں مسلمانوں کی صحیح منظر کشی کر سکوں۔ امریکہ کی گندی فلمیں میرا دل دکھاتی ہیں، جن میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بگاڑا جاتا ہے۔ دوسرا، میں مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہوں اور حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ اسی اثنا میں اس کے عیسائی ماں کہنے لگی کہ اس کا کمرہ مسلمانوں کے کعبہ کی تصویروں سے بھرا ہوا ہے، اور اس نے اپنے ہفتے کے جیب خرچ سے $300 جمع کر رکھے ہیں۔ اس کی دیرانہ تمنا ہے کہ یہ کبھی کعبہ کی زیارت کے لیے جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد عبداللہ کے یہ خیالات اور افعال ایک قسم کا دھوکہ اور فریب ہیں، لیکن میں یقین سے کہتی ہوں کہ محمد عبداللہ کو حقیقی ایمان کی وہ دولت نصیب ہوئی ہے جس کا دوسرے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی انٹرویو کے دوران محمد عبداللہ نے بتایا کہ اس نے گزشتہ برس روزے رکھے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاپا نے مجھے چیلنج کیا کہ میں روزے نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن میرے پاپا اس چیلنج میں ہار گئے جبکہ میں نے یہ کام کر دکھایا۔ اینکر نے کہا کہ آپ کی اور آرزویں کیا ہیں؟
بچے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ فلسطین دوبارہ سے مسلمانوں کے پاس آ جائے، یہ انہی کی سرزمین ہے۔ اینکر نے کہا کہ محمد عبداللہ، کیا آپ اپنے والدین کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں؟ عبداللہ نے کہا خنزیر تو بہت ناپاک جانور ہے، میں نہیں کھاتا، اور پتہ نہیں لوگ کیسے اسے کھا لیتے ہیں۔ اینکر نے کہا محمد عبداللہ، کیا آپ سکول میں نماز کا عمل برابر جاری رکھیں گے؟ بچے نے کہا جی، میں نے لائبریری میں ایک خفیہ جگہ کا انتخاب کر رکھا ہے جس میں روزانہ نماز ادا کرتا ہوں۔ ابھی اس لطف اندوز انٹرویو کا سلسلہ چل رہا تھا کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ اس نے اینکر کو لجاجت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا کیا آپ مجھے اذان کہنے دیں گے؟ پھر وہ اٹھا اور اس نے پرسوز لب و لہجے میں اذان کہی۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر اینکر کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ اللہ کریم سورہ محمد میں سچ ہی فرماتے ہیں کہ اگر تم دین محمدی سے روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگ پیدا فرما دیں گے جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ آج اسلام تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن گیا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ 2050 میں افرادی قوت کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہی ہوگا۔ بات یہ ہے کہ جب تک کائنات میں سورج چاند چمکتے رہیں گے، ستارے جگمگاتے رہیں گے، چرندوں پرند چہاتے رہیں گے اور پھول کلیاں مہکتی رہیں گی، فصلیں گل و لالا بہاریں دکھاتی رہے گی، تب تک لا الہ الا اللہ کا نغمہ گنگنایا جاتا رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا سورج صبح قیامت تک کا ایمان و یقین کی روشنیاں بکھیرتا رہے گا۔ اگر ہم مسلمان اس بارے میں کوتاہی کے مرتکب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو اس کار خیر کے لیے استعمال کر لے گا۔ یہ ہماری خوش قسمتی اور خوش بختی ہوگی کہ ہم اس کام میں جت جائیں اور خدمت اسلام میں دامیں دھرمیں قدمیں سخنے جتنا ممکن ہو سکے حصہ ڈال لیں۔ سوچئے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے کیسے وابستہ رکھنا ہے، انہیں فکری الہادی الغار سے کیسے بچانا ہے، انہیں دور حاضر کے فتنوں سے کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ ہماری سوچ و فکر کا محور یہ ہونا چاہیے دین ہمارا نہیں، ہم اس کے ہر پل محتاج ہیں، ہمیں اپنی نجات کے لیے اس دین کامل کی شدید ضرورت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو بالکل ہے بھی ایسے کہ دین کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں انسان کے پاس، لیکن کیا کریں، ہم آج دنیا کے اندر پھنس چکے ہیں، دین کے بارے میں ہم نے کبھی وقت ہی نہیں نکالا۔ دوستو اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردوں سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور وہ بہت بے باک اور بد کلام عورت تھی۔ ایک مرتبہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے سرید کھا رہے تھے۔ اس پر اس عورت نے کہا انہیں دیکھو، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا بندہ مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہوگا؟ پھر اس عورت نے کہا یہ خود کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں کھلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی کھا لے۔ اس نے کہا مجھے آپ نے ہاتھ سے عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا تو اس نے کہا جو آپ کے منہ میں ہے میں اسے کھاؤں گی، وہ مجھے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ مبارک چبا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو وہ دیا۔ اس لقمے کی برکت سے اس عورت میں شرم و حیا غالب آ گئی اور اس کے بعد اپنے انتقال تک کسی سے بے حیائی کی بات نہیں کی۔ اور دوستو یہ کیسے ممکن تھا کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا چلا جائے اور پھر وہ بے شرمی والی باتیں کرے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو اسی طرح وہ بکریوں کا چرواہا حبشی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور اس خطے کے سب لوگوں کی طرح اس کا بھی رنگ سیاہ تھا اور سخت محنت مشقت کی وجہ سے اس کا پسینہ بے تحاشا بہتا تھا۔
وہ سارا دن یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اپنی زندگی میں مگن، بکریاں چرانے کے علاوہ اسے دنیا کی کسی اور چیز سے غرض نہیں تھی۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، یہودی جنگی تیاریوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اس کے آس پاس سے گزر رہے تھے۔ اچانک اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ پتہ کروں کہ وہ کون سی طاقت ہے جو یہودیوں کے مقابلے پر اتر رہی ہے۔ وہ یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، یہ جنگ کس کے ساتھ کرنے والے ہو؟ وہ بولے، ہماری جنگ اس شخص کے ساتھ ہوگی جو نبوت کا، جو نبی ہونے کا، جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس شخص کو دیکھوں۔ وہ اٹھا، لوگوں سے پوچھتا ہوا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری دعوت توحید کی دعوت ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور مجھے اللہ کا رسول مانو، اور یہ کہ میں اللہ کی وحی سے اس کے احکام لوگوں کو پہنچاتا ہوں۔ اس نے کہا، اگر میں ایک اللہ پر ایمان لے آؤں اور آپ کو نبی مان لوں تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ملے گی۔ وہ بہت حیران ہوا اور کہا، اے اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول، میرا رنگ سیاہ ہے، میں خوبصورت بھی نہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے بھی جنت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تجھے بھی ضرور جنت عطا فرمائیں گے۔ اس نے پوچھا، مگر اب اس ریوڑ کا میں کیا کروں؟ بکریوں کا مالک قلعے میں بند بیٹھا ہے، یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہود آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکریاں جہاں سے ہانک لائے ہو اسی سمت ان کا رخ پھیر دو، وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گی۔ اس نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لی اور ریوڑ پر پھینکتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری چوپانی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے پاس چلے جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کے دیوار کے نیچے پہنچ گئی جہاں ان کا باڑا تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور یہودیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا اور لڑتے لڑتے راہ خدا میں جان دے دی۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش کو دیکھ کر فرمایا، اللہ نے اس کے چہرے کو حسین بنا دیا ہے، اس کے بدن کو خوشبوؤں سے معطر کر دیا ہے اور جنت کی 2 حوریں اسے عطا کر دی ہیں۔ یہ حسین چہرے والے حضرت اسود راعی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، ایک نماز پڑھنے تک کی مہلت نہیں ملی، لیکن انہوں نے صدق دل سے نور ہدایت سے اپنے دل کو منور کیا اور اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحابیت کی نعمت سے بھی نوازا اور جنت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک، شیئر، کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔